اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم پھر بات کریں گے تصور اسم اللہ ذات اور تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ حقیقت میں یہ جو تصور اسم اللہ ذات ہے، اس کو کرنے کا حکم عارفین نے کیوں دیا ہمیں، یعنی کہ اولیاء اللہ نے ہمیں یہ تصور کرنے کا حکم کیوں دیا۔ آئیے ہم اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو تصور، تفکر، حضوری، مراقبہ، اس کا کوئی پچھلے انبیاء یا کوئی صالحین بندوں میں اس کا کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ تو جب ہم پڑھتے ہیں تورات، زبور یا انجیل یا گوتم بدھ کی بدھ مت یا گرو نانک کا ہم وہ گرنتھ پڑھتے ہیں، وہ جو اب ہوئے ہیں گرو نانک صاحب، یا کسی بھی ہم جو پیچھے کوئی سابقہ انبیاء ہوں یا ان کے اولیاء ہوں امت کے، تو اس زمانے میں بھی مراقبہ کیا جاتا تھا، جس کو گیان کہا جاتا تھا، جس کو مراقبہ کہا جاتا تھا، ہماری زبان میں اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ تو یہ پچھلی سابقہ امتوں میں بھی گیان موجود تھا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا کہ آپ تصور کریں، تفکر کریں، جیسا کہ نماز ہے۔ اب نماز کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا، ایسے نماز ادا کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب اللہ کو تو ہم دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں، مثال دے رہا ہوں، پر حضور فرماتے دیکھو، یہاں سے عارفین کہتے ہیں اللہ کو دیکھنے سے مراد یہ ہے اس میں اللہ ذات کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں تو یہ سمجھو اس میں اللہ ذات آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو مراقبہ یا گیان، آپ بدھ مت پڑھ لیں، الحمدللہ میں نے تو سابقہ انبیاء کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، اور ان کے جو ان پر نازل ہوئی ہیں ان کے جو صحیفے ہیں وہ میں نے پڑھے ہیں۔ پچھلے انبیاء بھی جو تھے وہ اللہ سے مراقبہ اور تار ملایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ ہو گئے یا حضرت عیسیٰ بھی ہو گئے، اور وہ بھی جا کر حضرت عیسیٰ کوہ زیتون پر 40 دن کے لیے مراقبہ کرتے تھے۔ اور ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سلطان باہو نے اور دیگر اولیاء اللہ نے لکھا کہ حضرت رسول خدا غار ہیرا میں جب جاتے تھے تو غار ہیرا میں وہ تصور ذات مراقبہ کیا کرتے تھے اور اپنے دل کو زندہ کرتے تھے اور حضوری قلب حاصل کرتے تھے۔ اور جو بندہ 7 لطائف کا مرقع ہے، شاہکار ہے، یہ ہڈی گوشت پوشت کا نہیں بنا، یہ 7 لطائف کا حضرت انسان بنا ہے، 7 حصوں کا، 7 مقاموں کا حضرت انسان کی پیدائش ہوئی ہے، جن کو سجدہ ہوا تھا۔ وہ ایک لطیفہ نفسی ہے، پھر لطیفہ قلبی ہے، لطیفہ روحی، لطیفہ خفی، لطیفہ مخفی اور لطیفہ اخفا اور مقام انا۔ حضرت انسان ان 7 لطائف سے اللہ نے اس طلسم کو تیار کیا ہے، اس حضرت انسان کو تیار کیا ہے۔ اللہ کرے کبھی سمجھ آ جائے یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں اولیاء اللہ کی یا انبیاء کے اختیارات کی، اور ایسے بھی میں نے منہ پھٹ بندے دیکھے ہیں، وہ حضور نبی کریم کے اختیار کے منکر ہو جاتے ہیں، جبکہ دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا عارف جو تھا، اللہ کا سب سے بڑا عاشق و عارف، وہ جناب محمد رسول اللہ ہیں، جنہوں نے مکمل عرفان حاصل کیا اور اپنے 7 لطائف کو بیدار کیا، اور عالم ناسوت و ملکوت و جباروت و لاہوت، باہوت، یاہوت، ہوویت اور مقام ہا پر جا کر انہوں نے اللہ کے وصل میں قرار پکڑا اور فنا فی ذات عین یاہو ہو گئے،
وہ سب سے پہلی ذات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو حضرت انسان جو تھا، اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا اس کو پروٹوکول دو، سجدہ کرو، جھک جاؤ، یا ملائکاتی تسجدوا لآدم۔ وہ گوشت کو، ہڈیوں کو سجدہ نہیں تھا، وہ ان مقامات کو سجدہ تھا جو اللہ حضرت انسان کو عطا فرماتا ہے۔ یہ جو لوگ اولیاء کے یا انبیاء کے یا مولا کائنات حضرت علی کے اختیار کے بارے میں شک کرتے ہیں، ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں میرے بھائیو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور ہم نے زمین پر انسان کو اپنا جانشین مقرر کیا، تو کیا جو بندہ اللہ کا جانشین ہو وہ بے اختیار ہوتا ہے؟ وہ اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا؟ کیا وہ لوگوں کی مشکلیں حل نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ اللہ اسے بااختیار بنا کر بھیجتا ہے۔ اللہ کا اکیلے نام کا ہی کسی پر، میں پھر آپ کو یہ بات بار بار کرتا ہوں، ان ان پڑھ لوگوں کے لیے، جاہل لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں کر سکتے، تو بنعوذ باللہ، نہ اللہ کے نبی، نہ ولی، نہ مولا علی، نہ غوث پاک، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں جو لوگ ابھی تک اپنے آپ سے ناواقف ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حضرت انسان، تو جس وجود کو عالم اصغر سمجھتا ہے، یہ جہان عالم اصغر نہیں، عالم اکبر ہے۔ یہ جہان، یہ عالم اکبر ہے، اور جس جہان کو تو عالم اکبر سمجھتا ہے وہ جہان اصغر ہے، چھوٹا جہان ہے۔ اے انسان، تیرے اندر ہی 18,000 جہان اور عالم لپٹے ہوئے ہیں، اور تو اپنے آپ سے بے خبر ہے۔ مولا علی فرماتے، انسان تیرا درد بھی تیرے اندر ہے، تیری شفا بھی تیرے اندر ہے، تیری مشکل بھی تیرے اندر ہے، تیرا مشکل کشا بھی تیرے اندر ہے، تیری حاجت بھی تیرے اندر ہے، تیرا حاجت روا بھی تیرے اندر ہے، تیرا بندہ ہونا بھی تیرے اندر ہے، تیرا اللہ بھی تیرے اندر ہے۔ کوئی چیز حضرت انسان تجھ سے باہر نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی قلم اٹھی، آپ فرماتے ہیں، خودی کی جلوتوں میں مصطفی۔ کبھی ہم نے اس پر غور ہی نہیں کیا۔ باقی اقبال کے شعر ہم اپنی تقریروں کو سجانے کے لیے بیان کرتے ہیں، پر ان شعروں پر جہاں پر اس نے تیری پہچان کی بات کی، ارے اولیاء تو بڑی دور مقامات پر پہنچے ہیں، تو اپنی تو پہچان کر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، خودی کی جلوتوں میں مصطفی، اور خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان، عرش و کرسی، ارے خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ اقبال کہتے ہیں، بندے تیرے دل کے اندر ہی خودی کی جلوتوں میں مصطفی، ارے تیرے نظاروں میں مصطفیٰ کریم ہونا چاہیے، ارے تیری تنہائیوں میں خدا کی توحید ہونی چاہیے، ارے تیرے کردار میں اللہ کی توحید ہونی چاہیے۔ یہ پتہ نہیں کون سی کہتے ہیں توحید کو خطرہ پڑ گیا جی، آپ ولیوں کو مشکل کشا کہتے ہیں تو توحید کو خطرہ ہو گیا۔ کوئی توحید کو خطرہ نہیں ہوتا۔ اللہ جب کسی بندے پر اپنا صبغۃ اللہ کا رنگ چڑھاتا ہے تو وہ اللہ کا جلوہ اور عکس بن جاتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ لطائف کو بیدار کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا جانشین بنتا ہے۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ ہی، کہ بے شک ہم نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق فرمایا۔ یہاں صورت سے مراد یہ ہے ہم نے انسان کو خدا داد صلاحیتیں دے کر پیدا فرمایا۔ اگر یہ اپنی خودی کو مار کے آ جائے میرے دربار میں اس کو ابراہیم بناؤں گا، اس کے لیے نارے نمرود ٹھنڈی کروں گا، یہ سوٹی آسا رکھے گا میں اسے سانپ بنا دوں گا، یہ مردوں پر ہاتھ رکھے گا میں اسے زندہ کروں گا، چڑیاں بنائے گا، مٹی کی پھونک مارے گا میں جان ڈالوں گا۔ اگر یہ خودی کو مار کے آئے میں پورا اپنا شاہکار اس بندے کو بنا دوں گا۔
یہاں تک کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کی سیر کراؤں گا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. میں سیر کرواؤں گا کونوں مکان کی، لے جاؤں گا اس مقام پر وقاب قوسین او ادنیٰ جہاں پر 2 کمانوں سے کم فاصلہ رہ جائے. پھر وہاں پر جا کر لہجہ علی میں بات کروں گا، اور پھر بندے کو اپنا ایسا وصل عطا کروں گا کہ کبھی میرے وصل سے جدا نہ ہو سکے گا. توحید کو میرے بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ پوری کائنات خدا کی توحید ہے، ذرے ذرے میں خدا کی توحید ہے. حضرت انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا جانشین ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اے انسان کہ بے شک میں نے تجھ کو خوبصورت سانچوں میں ڈھال کر پیدا کیا، ایسا خوبصورت بنایا کہ مجھے اپنے رب ہونے پر فخر محسوس ہوا. تیری صورت میری صورت بنی. حدیثوں میں آیا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں، اللہ اس کے کان. یہ کن بندوں کی شان ہے؟ یہ میرے بھائیوں ان بندوں کی شان ہے جو اپنا عرفان حاصل کرتے ہیں. اور یہ عرفان حاصل ہوگا، عرفان کہتے ہیں پہچان کو، یہ پہچان حاصل ہوگی تو کسی اللہ کے مرد کلندر کی بارگاہ میں جا کر ہوگی. جیسے عورت کو بچہ پیدا کرنے کے لیے مرد کی ضرورت ہے. میرے دادا حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ عرفان میں لکھتے ہیں، اپنے تصوف کے خزانے سمندر میں لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، کہ جیسے عورت کو بچہ جننے کے لیے مرد کی ضرورت ہے، اسی طرح مرید صادق کو، بندہ صادق کو، سچے انسان کو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کامل مرد کی ضرورت ہے جو اس کی روح کو روح اللہ سے ملا دے گا، جو روح کو روح اللہ سے ملا دے گا. ایسے کسی اللہ کے ولی کا دامن پکڑنا پڑے گا جو تو آپ کو آپ کا عرفان عطا کرے گا، آپ کی پہچان عطا کرے گا. حضور کی ایک حدیث ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب اپنا آپ پہچاننا تو مشکل ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے ولی ایسے کر دیتے ہیں، ساتھ ہی لوگ چڑچڑاپن، غلط کومنٹس، کچھ نہیں کر سکتے، ولیوں نے کیسے کر دیا، ویسے غلط کر دیا، ویسے. وہ لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، بے باکیاں کرتے ہیں، سمجھ سے کام نہیں لیتے. اور علامہ اقبال فتح کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے بندے سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم بھی تیرے ہیں. پھر یہ جہان چیز ہے کیا؟ یہ لوح و قلم بھی تیرے ہیں. اللہ بندے کو یہ اختیار عطا کر دیتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں پیروں کو کیوں دیکھتے ہو، مرشدوں کے پاس کیوں جاتے ہو، ولیوں کو کیوں مانتے ہو؟ اور میرے بھائیوں یہی تو حقیقی اللہ کے نائب ہیں. اللہ کے ولی ہی تو حقیقت میں اللہ کے جانشین اور اللہ کا عکس ہیں. یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ سے حقیقی دوستی لگا کر بیٹھے ہیں اور یہ اللہ سے جا کے واصل کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں یہ اللہ کے ولی ہیں جو بندے کو اپنا عرفان عطا کر دیتے ہیں، اپنی پہچان عطا کر دیتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر جاتے ہیں تو کیا صدیق اکبر نے کیا؟ پہچان کروا دی. عمر گئے، فاروق اعظم کیا. عثمان گئے، ذی النورین کیا. حیدر کرار گئے تو مشکل کشا کیا. حسنین کریمین خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو شباب السید الاہل الجنہ فرمایا. بلال گئے، موزن رسول بنایا، لاڈلا صحابی بنایا. سلمان گئے تو صحابہ صفہ کا سردار بنایا. ابو ذر گئے تو فرمایا پورے روئے زمین آسمان کے نیچے پوری روئے زمین پر ابو ذر غفاری جیسا سچا بندہ کوئی نہیں. تو جو گیا خالی نہیں آیا، کچھ لے کر آیا.
آج صرف باتیں چلتی ہیں. میں دیکھتا ہوں لوگ باتیں. میں یوٹیوب پر بیان سن رہا تھا, اس کے فالوور نیچے بیٹھے تھے اور وہ ولیوں کے خلاف تقریر کر رہا تھا اور ساتھ ولیوں کی گستاخی کر رہا تھا. توبہ نعوذ باللہ, غوث اعظم کا نام غلط لے رہا تھا, داتا علی حجویری کا نام غلط لے رہا تھا, برا سا منہ بنا کے نام لے رہا تھا, گندا منہ بنا کر نام لے رہا تھا. اور اس کے جو فالوور تھے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ صاحب اور داتا صاحب کو گالی دیں سبحان اللہ, یہ کہہ رہے تھے بندے. کیسا علم, کیسے لوگ. او میرے بھائیو, ان مولویوں کو چھوڑ کر کبھی اولیاء اللہ کے پاس تو جاؤ, کبھی دیکھو ان خانقاہ سلطان العارفین جائیں, اپنی مرضی سے جائیں, ذرا غسل کر کے وضو کر کے, دنیا کو ذہن سے, دنیا اس فرقوں کو ذہن سے, یہ ایک دوسرے کو جو کافر کرنے کی راٹ لگائی ہوئی ہے اس کو ذہن سے, ہر چیز کو ذہن سے ذرا نکال کر ایک بار میرے باہو سلطان کے دربار پر چلے جائیں, وضو کر کے اندر داخل ہو جائیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ اندر جائیں گے, آپ کا دل اس میں اللہ ذات سے ہو کرنا شروع ہو جائے گا. اللہ کے ولی تو پہلے دل زندہ کرتے ہیں, پھر نماز قائم کراتے ہیں, پھر نماز پڑھا دیتے ہیں. لا صلاۃ الا بحضور القلب, حضور نے فرمایا نہیں ہوتی نماز بغیر حضور یہ قلب سے. وہ پہلے قلب کو سیدھے مرکز کی طرف لگاتے ہیں. دیکھو نا, جب گھر والا ہی گھر نہ آیا ہو تو کیا فائدہ گھر کا. وہ پہلے گھر کو سجاتے ہیں, گھر کو خوبصورت کرتے ہیں. کیا ہی خوبصورت بات کہی تھی اللہ کے نبی نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی, بائبل میں لکھی ہے کہ مالک کے آنے سے پہلے گھر کو اچھی طرح صاف کر دو, کہ جب مالک آ جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ میرے گھر میں گند کس نے ڈالا, یہ کوڑا کرکٹ کس نے پھینکا. پھر سب کی طرف دیکھ کر فرمایا اے لوگو, وہ اللہ کا گھر کوئی اور نہیں تمہارا دل ہے. اس دل کو اللہ کی محبت, خدا کی محبت میں لگا دو. تو آپ کا دل جب خدا کی محبت میں لگے گا, آپ لوگوں سے محبت کرو گے, آپ کا اخلاق اچھا ہوگا, آپ خدمت خلق کرنے لگ. یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دل کے حرم کو ٹھیک کر دو. ہم نئی بات نہیں کر رہے. کوئی یہ بندہ کہ یہ حاجی جی صحیح محبوب پیر صاحب کو نئی بات کر, میں نئی بات تو کوئی نہیں کر رہا. میں وہی بات کر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے حبیب نے فرمایا, بندے کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہے تو بندہ پورا ٹھیک ہے. پگڑی بھی ٹھیک ہے, داڑھی بھی ٹھیک ہے, محراب بھی ٹھیک ہے, نمازیں بھی ٹھیک ہیں. اگر وہ ٹکڑا گندا ہے تو نہ داڑھی ٹھیک ہے, نہ پگڑی ٹھیک ہے, پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ فرمایا تمہارا دل ہے, اس کو ٹھیک کرو, اس کو ٹھیک کرو. تمہارا دل, وجود ایک سلطنت ہے, دل اس کا بادشاہ ہے, اپنے بادشاہ کو ٹھیک کرو. اگر یہ درست ہے کیا بات ہے. انما الاعمال بالنیات. اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے, دلوں کو دیکھتا ہے. مومن کا دل اللہ کی قدرت کی 2 انگلیوں میں ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, سب سے پہلے اولیاء کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں, پہلے ہم اپنی پہچان کی بات کر لیتے ہیں. صرف اپنی پہچان کر لیں, اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن, کم سے کم اپنا تو بن. تجھے اللہ نے 18,000 جہان تیرے اندر رکھے ہیں. تو کہے گا کہاں رکھے ہیں, تو اس کے لیے تجھے کسی ولی اللہ کا دامن پکڑنا پڑے گا, کسی ولی اللہ کا ہونا پڑے گا. دیکھنا کیسے اس میں محمد سے تیرا سینہ روشن ہوتا اور تجھے مجلس محمدی میں پہنچا دیتے, اور دل کو اس میں اللہ ذات سے روشن کرتا کہ تجھے اللہ کا جلوہ اور اللہ کا دیدار عطا کریں. اور وہ اللہ کا ولی تیری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے تجھے واصل خدا کر دے, تجھے اللہ کی ذات میں فنا کر کے بقا کا جام پلا دے, اور تو اللہ کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے. حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں اے سروری قادری فقراء لوگو, اے فقر کے ماننے والو سنو, فقر کی یہ شان ہے, فقر 24 گھنٹے اس میں اللہ ذات میں رہتا ہے. فقیر کا ایک لمحہ بھی اس میں اللہ ذات سے باہر نہیں ہوتا.
وہ جیتا ہے تو اس میں اللہ ذات میں، وہ مرتا ہے تو اس میں اللہ ذات میں، وہ دفن کیا جاتا ہے تب بھی اس میں اللہ ذات ہوتا ہے، وہ حشر میں اٹھایا جائے گا تب بھی اس میں اللہ ذات میں ہوگا، وہ جب اس کا حشر نشر ہوگا جنت میں جائے گا تب وہ اس میں اللہ ذات میں ہوگا۔ ارے میرے بھائیو، سلطان بہو فرماتے ہیں لوگو یہ پوری کائنات اس میں اللہ ذات کی شرح ہے، تشریح ہے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے۔ جس بندے کے ہاتھ میں اس میں اللہ ذات آ جائے اللہ اسے اپنی پہچان، اپنا عرفان، اپنا جلوہ بنا لیتا ہے، اپنی پہچان عطا کر دیتا ہے۔ پہچان کا مطلب یہ ہے وہ بندہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، اس کی ہستی گم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی مستی میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس ہستی کا ہونا ہی شرک ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں شرک کیا ہے پھر پیر صاحب، جب آپ سب کو مشکل کشا کہہ رہے اولیاء کو، یہ تو شرک ہو گیا۔ ارے میرے بھائیو آؤ، شرک کی میں چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتا دوں۔ شرک کہتے ہیں یہ بھی ہستی رہے، اللہ کی ہستی بھی رہے تو پھر یہ شرک ہے، یہ ہستی ختم ہو جائے اللہ کی ہستی رہے تو یہ توحید ہے۔ اب لوگ اپنی ہستیاں تو ایسے بنا کر بیٹھے ہیں، مجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں یا مجھ سے بڑا مولوی کوئی نہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں یوٹیوب پر، تو یہ شرک ہے۔ اپنی ہستی کو اللہ کی مستی میں فنا کر دینا توحید ہے، اس کے علاوہ یہ شرک نہیں ہے ہم نے کسی کو مشکل کشا کہہ دیا، حاجت روا کہہ دیا، یہ تو صبغات اللہ کے رنگ ہے، یہ تو اللہ کی عطائیں ہیں، یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ولیوں نے ہاتھ اٹھائے ان کی دعائیں قبول ہوگی اور مستجاب، اور انہوں نے مشکل کشائیاں کی لوگوں کی۔ قرآن و حدیث اور تواریخ گواہ پڑھی ہیں، روایتوں میں لکھا ہے، کتابیں بھری پڑھی ہیں کہ اللہ کے اہل بیت مولا علی مشکل کشا نے اور غوث اعظم نے اور دیگر اولیاء اللہ نے کیسے لوگوں کی حاجت روائی کی۔ تو اس کے لیے نا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم سیکھ لیں ان چیزوں کو، جان لیں، تو پھر میرے بھائی کسی کامل ولی اللہ کا ہو جا، یہی تو نفی کرنی ہے اپنی، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ آج ہم کہتے ہو اسی پیران منن لگ جائیے، حاجی صاحب تہاڈیاں گلاں سن کے کوئی مرشد مان لئیے، یہی تو آکڑ نہیں جانتی۔ یہ ہمیں اللہ سے کیسے ملانے دے گی؟ نماز پڑھتے ہو نا، ورکع مع راکعین، جھک جا جھکنے والوں کے ساتھ، تو جھکا کب ہے؟ تو مسجد میں بھی گیا تھے آکڑیا، تو نماز پڑھ کے نکلیا تو پھر بدخوئیاں اولیاء کی بدخوئیاں کی، ایک دوسرے کے لیے بدخوئیاں کی، تو یہ جھکا نہیں ہے۔ ارے جھکنا کبھی پڑھ، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، ابھی جھکا کب ہے؟ جھکے گا کسی اللہ کے ولی کے پاس جا، پھر اس کی بارگاہ میں اس کی نوکری کر، وہ تیری میں مارے گا۔ جیسے اولیاء اللہ کی زندگی انشاءاللہ میں اگلے واقعات میں سناؤں گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے ان کی نفی کروا کر ان کو بادشاہی سے مقام فقر پر فائز کروایا، یہ انشاءاللہ میں اگلے بیان میں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں جو میرا پیغام ہے آج آپ کے لیے، خدارا اپنے ذہنوں کو پاک صاف کر کے سچا مومن بنے سب سے پہلے، اور سچے مومن کی یہ نشانی ہے اس کی انگلی کسی کے خلاف نہیں اٹھتی، اپنے خلاف اٹھتی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے انجیل میں لکھا کہ تو لوگوں کی آنکھوں کا تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر سیدھا نہیں کرتا، تو اپنی آنکھ کو سیدھا نہیں کرتا۔ پھر انجیل میں لکھا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ایک آدمی کے جب گھر گئے تھے تو ایک فحشہ عورت آئی، بری عورت تھی، تو وہ جو لوگ تھے وہ کہتے یہ بری عورت کہاں سے آ گئی؟ اس نے جب حضرت عیسیٰ مسیح کو دیکھا تو اس پر حضرت عیسیٰ مسیح کا روب طاری ہو گیا، وہ رونے لگ گئی، اس کے آنسو حضرت عیسیٰ کے قدموں پر گرے، یہ انجیل میں لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے قدموں میں گرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور وہ آگے ہوئی، اس کے ہاتھ میں خوشبو پکڑی تھی، اس نے خوشبو کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کو دھویا اور پاؤں کا بوسہ لیا۔ تو وہ جس کے گھر میں حضرت عیسیٰ آئے تھے وہ دل میں سوچنے لگ گیا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کو پتہ نہ ہوتا یہ عورت فحشہ اور وہ اس کے پاؤں چوم رہی ہے اور خوشبو لگا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اس کے دل کی بات جان لی اور اس بندے کی طرف دے کر فرمایا، اور شکی بندے، میں مریم کا مقدس بیٹا تیرے گھر آیا، تیرا کام بنتا تھا جب میں آتا تو میرے پاؤں کو دھوتا، میرے ہاتھوں کو چومتا، میرے سر پہ تیل لگاتا، خوشبو لگاتا،
مگر تو نے کوئی ایسا عمل نہ کیا. جبکہ یہ آئی, اس نے اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں کو دھویا اور میرے پاؤں پر خوشبو لگائی اور میرے پاؤں کا بوسہ لیا, جبکہ تو نے میرے ہاتھوں کا بھی بوسہ نہیں لیا. تو فرمایا جس کو جتنی محبت ملی اس کو اتنی معافی مل گئی. اس نے جتنی محبت مجھ سے کی اللہ نے اسے اتنا معاف کر دیا. پھر آپ نے اس بی بی کو پیار دے کر فرمایا جا اللہ نے تیرے آج سے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ارے اللہ کے پیاروں کے پاس جانے سے ان کے پاؤں دھوئے, خوشبو لگائی, پاؤں کو چوما, عیسیٰ مسیح خوش ہو گئے اور اس کی بخشش کے لیے دعا فرما دی, اللہ نے اسے بخش بھی دیا. تو اللہ کے نیک صالحین بندوں کے پاس جانا اپنی نفی کرنا ہے, اپنے آپ کو مٹانا ہے. سلطان باہو 12 سال اللہ کے یہ حجرہ شاہ مقیم میں 12 سال پانی بھرا جا کر, جو عارفین کا بادشاہ سلطان باہو, انہوں نے بھی اپنی نفی کیا ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہوں, کدو نفی اسباد دا پانی ملیا, پھر ہر رگے ہر جائی ہوں. تو میرے بھائیوں اپنی نفی کریں, اپنے آپ کو مٹائیں, اللہ کے ولی کے نوکر, شاگرد, غلام, مرید ہو جائیں. پھر آپ کو اپنی پہچان ہوگی, اللہ کی پہچان ہوگی. اللہ ہمیں اولیاء کی پہچان عطا فرمائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.